رہے ہوں کہتے میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد مندر مصحف تے قرآن. کل اس کی آنکھ نے کیا زندہ گفتگو کی تھی، کل اس کی آنکھ نے کیا زندہ گفتگو کی تھی، گمان تک نہ تھا کہ وہ بچھڑنے والا ہے۔ مفتی طارق جمیل کے جواں سال صاحبزادے کے دنیا سے جانے کا غم ابھی کم ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ ایک نیا سانحہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ نوجوان سی ایس پی افسر بلال پاشا نے خودکشی کر لی۔ پہلے تو ان کے ہارٹ اٹیک کی خبر منظر عام پر آئی، لیکن آہستہ آہستہ پتہ چلا اور یہ بات پولیس نے دی کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، کیونکہ ان کے کمرے میں ان کی خون میں لت پت لاش پڑی ہوئی تھی، گولی ان کے سر میں لگی ہے۔ غلام فرید کی کافی بیڑا عشق بھی تو پہ بہت اچھی گفتگو کرنے والا یہ نوجوان جو زندگی سے بھرپور لگتا ہے اور جس نے زندگی میں کامیابی حاصل کی ہے، کیوں ایسے حالات کا شکار ہو گیا کہ اسے خودکشی کرنی پڑی؟ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ارد گرد لوگوں کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے اور ان کے دل میں کون سا دکھ اور کون سا درد پل رہا ہے، لیکن دوستوں کہا جاتا ہے کہ سی ایس پی افسران جو ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم، ان کا سب سے بڑا ٹینشن جو ہوتا ہے، مسئلہ، یہ ان کے دفتری مسائل ہی ہوتے ہیں، ان کے کام کے حوالے سے ہوتے ہیں، واللہ عالم۔ یہ ویسے بھی ایک بہت ہی خاص افسر تھا، اس لیے کہ ایک خاص شخص کا بیٹا تھا، اس کا باپ مزدور تھا جس نے اسے بہت محنت و مشقت کے بعد پڑھایا تھا۔ یہ ذہین تھا، محنتی تھا، اپنے محنت کش باپ کی طرح اس نے بھی زندگی میں بہت جدوجہد کی اور کامیابی حاصل کی۔ جب یہ سی ایس پی افسر بنا تھا تو اس کے تمام چینلز پہ انٹرویوز آئے تھے۔ اس وقت اس نے اپنے مزدور باپ کو سامنے رکھ کر اپنے باپ کے لیے اس نے ستائشی الفاظ کہے تھے اور اپنی مرحوم ماں کو یاد کیا تھا کہ ماں اگر زندہ ہوتی تو دیکھتی کہ اس کا بیٹا کتنا بڑا افسر بن گیا ہے، لیکن اس افسری نے ہی اس کی جان لے لی۔ واللہ عالم اصل بات کیا ہے، لیکن یہی کہا جاتا ہے کہ سی ایس پی افسران پر بہت دباؤ ہوتا ہے، کام کا بہت پریشر ہوتا ہے، اور اتنا پریشر ہوتا ہے کہ جب انہیں دوستوں کے ہجوم کے باوجود بھی، ایک اچھے ماحول میں رہنے کے باوجود بھی دنیا سے جانے کا خیال آ جاتا ہے۔ بہت خوفناک ہوتا ہے وہ لمحہ جب کسی کے ذہن میں موت کا خیال آ جاتا ہے، موت کو گلے لگانے کا خیال آ جاتا ہے، کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو سب کے سب موت سے بھاگتے ہیں، حالانکہ یہی ایک حقیقت ہے۔ لیکن بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ زندگی بھر کا درد بن جاتی ہیں، اور یہ موت اگر نوجوان کی ہو اور اس کا اگر بوڑھا باپ دنیا میں موجود ہو تو اس سے بڑا دکھ اور درد کوئی نہیں ہوتا، اور اس سے بھاری تابوت، اس سے بھاری میت کسی کی نہیں ہوتی جو کسی نوجوان بیٹے کی میت ہو اور اسے باپ کے سامنے اٹھایا جائے۔ دوستوں، یہ سی ایس پی افسر، اس کے یوٹیوب چینل پہ 17,000 سے زیادہ اس کے سبسکرائبر ہیں، اور یہ سی ایس پی کے اسٹوڈنٹس کو تیاری کیسے کی جائے یہ بتایا کرتے تھے۔ بہت اچھا خیال تھا، بہت اچھی ذہنیت تھی اس کی، بہت اچھی سوچ تھی، لیکن جب موت راستے میں آ کے کھڑی ہو جائے تو پھر کون زندگی کے راستے پر دوڑتا ہے؟ ایک سال کے عرصے میں پاکستان میں یہ 7ویں ایک بڑے افسر کی موت ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کے بنڈو ڈویژن کے کنٹونمنٹ بورڈ کے نوجوان چیف ایگزیکٹو آفیسر بلال پاشا سرکاری رہائش گاہ کے اندر ہی مبینہ طور پر جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خودکشی کر لی، اور اس کے والد اسے فون کرتے رہے۔ یہ چھٹی لینے کے لیے گیا تھا گھر سے کہہ کے کہ میں چھٹی پہ آؤں گا تو خوب سوؤں گا گھر میں، اور اس کے والد مسجد میں بیٹھ کے اسے فون کرتے رہے۔ اس سے کے دوست نے بھی اسے فون کیا، اور جب پورا ایک دن گزر گیا، نہیں اٹھایا، پھر ان کی خبر لینے کے لیے اس کے گھر دوست گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جب واقعے کی اطلاع انہیں ملی تو پھر وہ ان کی رہائش گاہ پر گئے تو دیکھا کہ وہ خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے۔ انکوائری شروع کر دی گئی ہے کہ اسے کسی نے قتل کیا ہے یا پھر اس نے خودکشی کر لی ہے۔
क्योंकि गोली उसके सर में लगी हुई थी। कन्वेंटमेंट बोर्ड के अहाते में उसकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई और उसकी मैयत को तदफीन के लिए आबाई ज़िला खानेवाल पंजाब रवाना कर दिया गया। हमने ये ख़बर पढ़ ली जिस वक्त एक्स पे ये ख़बर चल रही थी, उस वक्त इसकी तस्वीर देखकर ही कलेजा मुंह को आ रहा था कि कैसे कैसी नादिर हस्तियाँ किस तरह अपने अंदर अपना दर्द, दुख, तकालीफ, मसाइब और परेशानी उठाए चलती रहती हैं। हमें बहुत ज़रूरत है कि आसपास लोगों पर कड़ी नज़र रखें। और कहते हैं कि जो शख्स सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रहा हो, कहे लगा रहा हो, इनके अंदर बड़ा दर्द छुपा होता है, इनके अंदर बड़ा दुख होता है। बहुत ज़रूरत है, हमारी ज़िम्मेदारी यही है कि हम अपने आसपास के लोगों पर नज़र रखें। ऐसे नौजवान ख़ास तौर पर अपने दोस्तों से अपनी आइंदा होने वाली मौत का तज़किरा ज़रूर करते हैं। हम इसे हंसी में उड़ा देते हैं, ऐसी बात को हम चुटकियों में ले लेते हैं और इसे दरखुर इतना नहीं समझते, लेकिन ये बात बहुत अहमियत की हामिल होती है। अगर कोई किसी दूसरे की मौत का भी बार बार तज़किरा करता रहे और उस पर दुखी हो, सोगवार हो, तो उस शख्स को भी टटोलना चाहिए। वो भी मौत से हमकिनारी का कहीं कोई इरादा तो नहीं रखता। देखिए अपने आसपास क्या कोई ऐसा है तो गौर कीजिए उस पर। मौत से किसको रस्तगारी है, आज तुम कल हमारी बारी है।